جیل ٹرائلز جو ہیں وہ اس لیے نہیں کیے جاتے کہ ان کے اندر کوئی سنسنی خیز بات ہوتی ہے، اس لیے بھی نہیں کیے جاتے کہ کسی کو پنش کیا جائے. جیل ٹرائلز کا مقصد 3 فولڈ ہوتا ہے، یعنی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ سیکیورٹی کے خدشات، دوسرا یہ کہ جو گواہان آتے ہیں اور جو اس کے ساتھ متعلقہ ریکارڈ وغیرہ اس کی سیفٹی کا، اور تیسرا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ پبلک کے سامنے، جس طرح دہشت گردوں کے معاملات ہوں یا ملک کی سالمیت سے متعلق کوئی دستاویزات ہیں جن کے اوپر کامنٹ کرنا ہو، یا ایسے ریکارڈز سامنے لانے والے ہوں جو کہ آپ کی فارن پالیسی مجھ سے متصادم ہو سکیں. تو ان میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے. لیکن جو بادی نظر میں آ رہا ہے، کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہا ہے کہ جس پروسیجر کے کو فالو کیا گیا وہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیس چل نہیں سکتا. سو یہ ایک پروسیجرل چیز ہے اور اس کو دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے لے کے چلتی ہے. گورنمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹرائل کورٹ کیسے اس کو دیکھتی ہے. ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ مقدم ہوگا. جی اچھا، یہ بتائیے اس میں جو دوسری طرف سے جو آرگیومنٹ آ رہا ہے سلمان اکرم راجہ جو کر رہے ہیں، اس میں آرٹیکل 10A کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، پھر خفیہ رہنے کا اور پھر فری ٹرائل کا ہونا، فیئر ٹرائل کا ہونا، اس پر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. تو یہ تاثر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے 10A جب نہیں بھی تھا تب بھی آپ کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 8 اور یہ جو ہے یہ آپ کو تحفظات ڈیو پروسیس کے حاصل تھے. 10A نے صرف اس بات کو ری انفورس کیا ہے اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہر ایک کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے. اسی طرح پروسیکیوشن کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے کہ وہ پراپر طریقے سے بغیر کسی پریشر کے آئے اپنا پروسیکیوٹ کر سکے. یہ دونوں تو کے لیے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کو یہ تحفظ حاصل ہونا چاہیے. جی اچھا، جج کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق بھی ایک واضح طور پر اعتراضات سامنے آئے اور اس میں کہا گیا کہ یہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اشرف صاحب، میرا نہیں خیال قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی جو تقرری ہے وہ چیف جسٹس کی مشاورت سے منسلک ہے یا ان سے پہلے آپ کو اجازت لینا پڑے تو ہی آپ لگا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ٹرائل جج کی جو تعیناتی ہے اس کے متعلق کوئی بات ہے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی سامنے آ گئی ہیں، ابھی نثر کے آ گئی ہیں. اگر ٹرائل ختم ہو جاتا اور اس کے بعد یہ سارے معروضات اٹھائے جاتے تو پھر یہ کریکشنز نہیں ہو سکتی تھی، پھر تو سارا ٹرائل ہی قدم ہو جاتا. تو ابھی تو ٹرائل تو اچھا، ایک موقع پر اسی آرگومنٹ کو تھوڑا سا آگے، ایک موقع پر جسٹس اورنگزیب نے بھی یہ کہا تھا کہ اسپیشل کورٹس جو ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اندر نہیں آتے ہیں. تو اگر یہ ہائی کورٹ کے انڈر آ جائیں تو پھر معاملات ہی حل ہو جائیں. اس کی وجہ سے یہ آرگومنٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر اپوائنٹ کرنا ہے اسپیشل کورٹ کا جج تو وہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن سے ہوگا. جو نارمل کورٹس ہیں اور یہ ساری معاملات جو ہیں اس کے اندر آرٹیکل 203 کا جو اطلاق ہے جہاں پہ ہائی کورٹس کو سپرنٹینڈنس اینڈ سپرویژن کا اختیار حاصل ہے، اس سے تو یہ کورٹس جو ہیں وہ مبرا نہیں ہے، وہ وہیں پہ ہوتا ہے. لیکن تعیناتی اور جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کی بات ہے وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ہی ہونا چاہیے اور اس پہ بارہا ججمنٹس آ چکی ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے انتظام اور انصرام کے تحت ہی ہونے چاہیے. جی بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل ماہر قانون اشرف اوصاف صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اپنا پرسپیکٹیو اس پر دے رہے تھے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، لیگل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل ٹرائل کی گنجائش جو ابھی تک فیصلہ آیا ہے، مختصر فیصلہ ہے، جیل ٹرائل کی گنجائش کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موجود ہے، جیل ٹرائل ہو سکتا ہے اور اس کے انہوں نے 3-4 وجوہات بتائیں. ایک سیکیورٹی خدشات ہیں، گواہوں کی سیفٹی بھی ہو سکتی ہے، ملک کی سالمیت سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ لیا جائے گا.